جو ہے وہ ریکارڈ، اور یہ کم ترین سطح ہے پولیو کی ایک طویل عرصے کے بعد، اور اس کے اوپر کابینہ نے جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے۔ اور اگر لیکن پولیو فری کنٹری ہونے کے لیے 3 سال، آپ کو معلوم ہے، ایک 3 سال اگر آپ پولیو فری رہتے ہیں تو پھر آپ کو پولیو فری اسٹیٹس ملتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ کافی طویل عرصے کے بعد 7 ماہ میں صرف ایک کیس جو ہے وہ اس کا رپورٹ ہوا ہے، جو کہ بہت اس کے اوپر ایک اطمینان ہے ہمیں کہ، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلتا رہے اور پولیو فری ہم ملک کے طور کے اوپر سامنے آ سکیں۔ کابینہ نے عالمی پروگرام برائے خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کی درخواست پر سعودی عربیہ سے بھیجنے جانے والی شپمنٹ کی ریلیز کے حوالے سے امپورٹ پالیسی آرڈر کے قواعد میں ایک دفعہ رعایت دینے کی منظوری دی ہے۔ بڑے شہروں میں گھروں کے موجودہ کرایوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی ملازمین کو ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے 1 سے 22 گریڈ کے ملازمین کے ہاؤس رینٹ کی موجودہ سیلنگ میں 44% اضافہ کی منظوری دی گئی ہے۔ ہر 3 سال کے بعد جو ہاؤس رینٹ ہوتے ہیں ملازمین کے، ان کو ریویو کیا جاتا ہے اور مارکیٹ پرائس سے ان کو جوڑا جاتا ہے۔ سو اس میں چونکہ انکریز نظر آ رہی ہے ہمارے کرایوں میں، تو اس لیے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ہاؤس رینٹس جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے اکاؤنٹس برائے مالی سال 2020 اور 21 کے لیے KPMG تاثیر ہادی اینڈ کو کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ازبکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور کاروباری برادری کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ازبکستان کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بزنس ویزا لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سفارتخانوں کی جانب سے 24 گھنٹوں میں 5 سال کے لیے ملٹیپل ویزا فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، اور یہ ازبکستان اب اس فہرست میں نیا اضافہ ہے۔ اس وقت ازبکستان سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں، خصوصاً جو ان کے صدر ہیں پریزیڈنٹ شفقت اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت ہی قریبی تعلق جو ہے وہ اب موجود ہے، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر، اور اس سے پہلے جو ایک ہمارا ویژن ہے جس میں ہم ٹرانس مزار شریف ٹرین بنانا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی کو مزار شریف سے گزرتی ہوئی ٹرین تاشقند میں جائے، اور یہ ایک جو ہمارا ایک بڑا ویژن ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لے کے، اور اسی کو پھر آگے ہم تاجکستان سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ان سے بات چیت ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سوشل میڈیا کمپنیز کو بلاک کرنے اور قابل اعتراض مواد کو فوری طور پہ ہٹانے کے حوالے سے ایک ججمنٹ وفاقی کابینہ کو ریفر کی تھی، اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پالیسی ڈائریکٹو جو ہے وہ دیا ہے، جو کہ عدالت میں دیا جانا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی قابل اعتراض مواد آتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کارروائی کر سکیں۔ میں یہاں پہ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس وقت جو قوانین ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ہم 2 پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ ان کمپنیز کو گرفت میں لایا جائے جو پورنوگرافک اور اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بہت سینسٹیوٹی ہے، اس کے اوپر بلاکیج کرنے میں دیری کرتی ہیں، اور ہم اس کے لیے PTA کام کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، اب وہ انڈیویجولز جو پاکستان کے اندر قابل اعتراض ویڈیوز بناتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پیکا لا کو بھی امینڈ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے PMDA میں ہم نے سجیسٹ کیا تھا سوشل میڈیا کے رولز، اور ان تینوں کو ملا کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی پالیسی ڈیبیٹ بھی شروع کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ جو قوانین ہیں ان کو اثرنو لے کے آیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے جس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ ملک میں سینما اور فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے علاقائی ملکوں سے فلموں کی درآمد، انہوں نے سینماز میں
دکھانے کی اجازت دی گئی ہے. سینما کو کھولنے کے اوپر بھی بڑی تفصیلی اس میں جو ہے وہ ہم بات اٹھا رہے ہیں این سی او سی کے ساتھ. الحمدللہ کووڈ کیسز میں بھی کمی ایک نظر آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سینما کو فوراً کھولا جائے. اور وہاں فلموں کا اس وقت ظاہر ہے پاکستان میں بحران ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جو کینیڈین پنجابی موویز ہیں ان کو ہم الاؤ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایرانین موویز الاؤ کر رہے ہیں، ٹرکش موویز جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ آ سکیں گی. تو اس طرح سے ہم ان موویز کو الاؤ کر رہے ہیں تاکہ سینما جو ہیں وہ کھلیں. اور سینما بزنس جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ ہم ان کو سہارا دیں. اس کے ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم باقی انسینٹیوز جو ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں. بجلی کے اوپر جو ہے وہ ہم نے انسینٹیو دے رہے ہیں سینما کو، اور ٹیکسز کے اوپر ہم نے پہلے ہی سینما کو اور فلم انڈسٹری کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ہم پہلے ہی دیا ہے ہم نے، تاکہ یہ بزنسز جو ہیں یہ آگے بڑھے. جموں اور کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے بجٹ برائے مالی سال 2021-22 جس کا حجم 190.383 ملین روپے ہے کو منظور کیا گیا ہے. اسلام آباد میں پہلی بار ایک نیا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم لگایا گیا ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد میں ADR سینٹرز کریٹ کیے جائیں گے. اور پہلے مرحلے میں جو فیملی ایشوز ہیں، بزنسز ہیں، وہ کورٹس کے بجائے ADR میں دیے جائیں گے تاکہ بات چیت سے، میڈیشن سے، اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں. یہ ایک کافی امریکہ میں اور برطانیہ میں جو ADR یہ بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا پنچایت سسٹم ہی ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، لیکن برطانیہ میں، امریکہ میں جو اس کی ماڈرن شکل اور رولز آئے ہیں ان میں امریکہ میں 75% اور برطانیہ میں 80% کامیابی ملی ہے جہاں پہ اس طرح کے مقدموں میں. اور ظاہر ہم چاہتے ہیں عدالتوں کے اوپر بوجھ بھی کم ہو اور جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں وہ ہم ADR سسٹم میں جو ہے وہ اس کو لے کے جائیں. نوول اورل پولیو ویکسین ٹائپ 2 کی منظوری دی گئی ہے پاکستان میں استعمال کے لیے. وزارت صحت نے اس کا بتایا تھا اور اس لیے اس کو جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا. عاصم رؤوف صاحب کو 3 ماہ کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے. یہ پہلے ابھی بھی ایکٹنگ تھے اور اس میں چونکہ ڈیلے ہوا ہے تو ان کو 3 مہینے جو ہے وہ کر دیا گیا. بہت ہی اہم ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 7ویں مردم شماری جو اس وقت اس کی منظوری کا مراحل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس میں پہلی بار جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. 540 دنوں میں نئی مردم شماری جو ہے اس نے یا 18 مہینوں میں اس نے مکمل ہونا ہے اور اس کے اوپر کچھ تفصیلات مزید درکار تھیں اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس کو ان تفاصیل کو جو رہ گئی ہیں ان کو لے کے واپس ڈسکشن میں آئے گی. لیکن فی الحال یہ بات طے ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونا ہے اور 540 کے قریب 540 دنوں کا یہ پروسیس ہوگا نئی مردم شماری کا یا 18 مہینے کا اور اس کے بعد پھر اگلی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آئیں گی. بہت لوگوں کو مایوسی ہوگی جو کہہ رہے تھے شاید کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اس سال ہو جائے گا یا 6 مہینے بعد ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور اس نے جو ہے وہ جاری رہنا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں الیکشن اصلاحات کرانی پڑیں گی الیکشن سے پہلے اور اس کے لیے ایک پورا جو طریقہ کار ہے. ہم دوبارہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں بیٹھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. سروسز ہوٹل کی جو پرائیویٹائزیشن تھی اس میں دوبارہ سینٹ نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کم ملی ہے. سینٹ کی ایڈوائزری کمیٹی نے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں کیونکہ اس میں ایک کنٹروورسی یہ تھی کہ جو ہائٹ ہے جس کے اوپر ابھی بیچی گئی ہے وہ 245 فیٹ ہے، لیکن جو پالیسی کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 500 فیٹ تک جا سکتے ہیں. تو اس پہ کلیئرٹی بھی نہیں تھی کہ وہ 245 فیٹ تک جا سکتے ہیں یا 500 فیٹ تک جا سکتے ہیں. جو بڈنگ ہوئی ہے وہ 245 فیٹ کے حد تک ہوئی ہے. تو اس کو CCOP دوبارہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گی کہ کیسے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسمبلی سے یہ معاملہ اٹھانے کا پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کو کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے کہ ان ممبران کو جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کو کمیٹیوں میں شامل نہ کیا جائے. ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے ممبران اسمبلی اور سینٹ ان کمیٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں جن میں
کہ جن میں ان کے انٹرسٹ ہے. مثلا جو ٹھیکیدار ہیں اگر وہ کمیونیکیشن کی کمیٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے انٹرسٹ کی پھر اس میں ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. سو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یا تو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ان ممبران کو خود علیحدہ ہونے کو کہہ دیں گے بیکاز یہ نا ایتھیکل ہے, غیر اخلاقی ہے, اور اگر وہ علیحدہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اس کے اوپر لیجسلیشن لانی پڑے گی اور وہ لیجسلیشن پھر ہم جو ہے وہ لے کے آئیں گے. بٹ ہمیں امید ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ خود بھی اس چیز کو کریں گے اور ان اراکین کو, اور وہ اراکین خود ہی ان کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں. یہ آج کا کچھ ایجنڈا تھا. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر, کیبنٹ میں آج تو ای وی ایم کا معاملہ زیر بحث آیا ہوگا. آپ انفارمیشن منسٹر سے پہلے آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے اور آپ جانتے ہیں ای وی ایم ہے کیا. عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ حکومت ای وی ایم کو اس لیے لا رہی ہے کہ اپنی مرضی کے الیکشن میں نتائج دے سکے. کیا ایسا کچھ اس مشین کے ذریعے پاسبل ہے سر؟ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو ٹیکنالوجی کا کوئی علم نہیں ہے اور عقل نہیں ہے, انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے. دیکھیے بڑی سمپل بات ہے جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس دن بات کہی تھی. آپ نے کیا کیا ہے کہ جو کیلکولیٹر ہے, جو پتہ نہیں ہم سب لوگ جو ہیں وہ جو بچپن ہمارے باپ دادا بھی کیلکولیٹر استعمال کرتے رہے ہیں, اب وہ تو کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں. تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے کیلکولیٹر جو ہے وہ ووٹ باکس کے اندر لگا دیا ہے. سو بجائے اس کے کہ آپ وہ ووٹیں جو ہیں وہ سارے آپ بعد میں اس کو گنیں, وہ ووٹ کا جو گننے کا معاملہ ہے وہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گا. صرف اتنی یہ ٹیکنالوجی ہے. اب دنیا تو اس ٹیکنالوجی میں بڑی آگے چلی گئی ہے. ایسٹونیا میں تو الیکشن جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں, ہم تو ادھر ابھی نہیں جا رہے. ابھی تو ہم صرف ایک مرحلہ طے کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے ووٹ اور کیلکولیٹر کو اور باکس کو اکٹھا کر دیا جس کو ہم ای وی ایم کہتے ہیں. جی شاکر صاحب, نیوزی لینڈ کا دورہ اس کے بعد انگلینڈ بھی نہیں آیا, تو کیا کابینہ نے اس اہم موضوع پر کوئی غور و خوض نہیں کیا؟ کیا اس مسئلے کو سفارتی سطح پر اٹھایا جائے گا؟ اس کے اوپر بہت اہم جو تفصیلات ہیں وہ ملی ہیں اور اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر صاحب کو یا میں یا پھر ہم دونوں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے, اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان سارے معاملات میں کس طرح سے جو ہم یہ ہائبرڈ وار کی جو بات ہم کرتے ہیں یا جو فیک نیوز کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں, کس طرح سے یہ معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور کیسے فیک ای میلز کریٹ ہوتی ہیں, کیسے جو ہیں وہ فیک تھریٹس کریٹ ہوتے ہیں اور پھر کتنا بڑا ان کا ایک آؤٹ کم جو ہیں وہ آتے ہیں. یہ ساری تفصیلات چارٹس کے ساتھ پورے آپ کو لنکس کے ساتھ وہ اگر ہمیں ہوتا ہے تو آج, ادروائز جو ہے وہ کل یا پرسوں میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ جو ہے وہ ہم کریں گے. اور پھر اس میں آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کتنا دیکھیں ہمارا خالی پی ٹی وی کا تقریباً 20-25 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں, اور وہ ہم نے اپنے لائر سے بھی بات چیت شروع کی ہے کہ اس کو ہم ان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن بہت ہی انفارچونیٹ ہے, بٹ قوموں کو اس طرح کی قیمت, یہ تو بڑی چھوٹی قیمت ہے. آپ کو اگر اپنا سر اونچا رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے اور قومیں اپنی قیمت ادا کرتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی تیار ہے اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے, اور اگر آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے.